نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ کہف کے حوالے سے فتنہ دجال کے جو دنیاوی مظاہر ہیں اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس کا ایک خلاصہ بھی کہہ لیں یا یہ کہ اس سے پہلے جو گفتگویں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کوئی اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہو تو میں ایک دوسری طرح وہ بات کر دوں تاکہ اگر کوئی اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہوا ہو تو وہ بھی رفع ہو سکے۔ جو ابھی تک ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ دجال دجل سے بنا ہے، اور دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ کاری کو، اور کسی اصلیت کے اوپر جو ہم ایک نقل کوئی رنگ کر دیں، کوئی کوٹ کر دیں، کوئی ملمہ چڑھا دیں تو وہ در حقیقت وہ فریب ہے جسے ہم دجل کہتے ہیں۔ تو دجالیت یہ ہے کہ کسی شے کی اصلیت کو کسی نقل سے چھپا دیں۔ تو جب ہم اس مفہوم کو لے کے آگے بڑھیں تو جو انسان کی اصلیت ہے یہ ہماری گفتگو ہو چکی کہ وہ اس کی روح ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجود ملائک بنایا ہے۔ اور سورہ کہف کا جو 7واں رکوع ہے وہ اسی بات سے بحث کرتا ہے، قصہ آدم و ابلیس سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے جو الفاظ ہیں بہت اہم ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ بار بار یہ تقریباً 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ قصہ آیا ہے، اور سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی آیا ہے۔ یہ دونوں درمیان میں جو صورتیں ہیں ان دونوں میں یہ قصہ آیا ہے۔ تو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ اس کا صفاتی نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام عزازیل تھا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، اس کا نام کچھ اور تھا، عزازیل بھی ایک صفاتی نام ہے۔ یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید کا جہاں یہ بتایا گیا کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیوں کی؟ یہ تفصیل آپ کو سورہ اعراف میں ملے گی۔ اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ میں نے تجھے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس کا جواب یہ تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے گارے سے بنایا۔ اب گارا جو ہے مٹی، اس سے تو آگ ایک لطیف شے ہونے کے ناطے بہتر چیز ہے، تو چونکہ میرا مادہ تخلیق بہتر ہے اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب اسے کس شے نے دھوکہ دیا؟ انسان کے اس ڈھانچے نے دھوکہ دیا۔ وہ انسان کی اس ملکوتی روح کو نہیں دیکھ سکا جو اللہ نے اس کے اندر پھونکی تھی، جو نور سے تھی۔ اس نور کو وہ نہیں دیکھ سکا، اس نور کے اوپر جو چڑھا ہوا ڈھانچہ تھا جس کو اس نے دیکھ، جسے میں نے وہاں پہ اسٹرکچر کہا تھا، اس ڈھانچے کو اس نے دیکھا، دھوکہ کھا گیا، اور دھوکہ کھانے کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک باریک سی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایسی غلطی تھی کہ جس کی سزا ایسی دائمی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پہلی سزا مقرر کی وہ صرف اتنی تھی کہ تجھ پر لعنت ہے الی یوم یبعثون۔ اس کے بعد جب اس نے کہا مجھے مہلت دو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا۔ یہ تو اس نے اللہ کو چیلنج کر، یہ دوسری بغاوت ہے جو اس نے کر دی۔
اب اس کی سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور لعنتی ہو گیا اور دوزخ میں جھونکا گیا۔ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بعض دانشور یہ سمجھتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے آدمی کا نام ہو تو کوئی ہلکا نام تو نہیں ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ جب آخرت میں شیطان کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ الی یوم یبعثون لعنت تھی، تو وہ پہلے مرحلے میں الی یوم یبعثون تھی، جب اس نے یہ دھوکہ کھایا کہ انسان کے ڈھانچے کو ایک حکم نہیں مانا کہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں کیا، اس نے سمجھا ڈھانچہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی روح کو وہ نہیں دیکھ سکا تھا، تو اس کی تو اتنی ہی سزا تھی۔ لیکن جب اس نے کہا کہ میں اسے گمراہ کروں گا اور اسے جو ہے وہ بچلا کے چھوڑوں گا اور تو ان کی اکثریت کو سیدھی راہ پہ نہیں دیکھے گا، اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور سب کو نقش ڈال کے چھوڑوں گا، تو یہ تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا۔ اب یہ تو بہت بڑی بغاوت ہے جس کا اظہار اس نے، اب اس کی سزا دوزخ ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بہرحال یہاں جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اس شیطان جن نے، جسے اب ابلیس ہم عام طور پر کہتے ہیں، کہ انسان کے اس ڈھانچے سے دھوکہ کھا لیا۔ جب اس نے دھوکہ کھا لیا تو اس کا کام کیا؟ وہ دھوکہ دیتا ہے، لہذا اس نے ہر جگہ پہ انسان کو اسی ڈھانچے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنے کے لیے آمادہ کیا، اکسایا، وسوسہ اندازی کی۔ یہ ہے کہ جو شیطان کا وار رہا، جس کو سورہ کہف کے شروع میں بتایا کہ یہ جو ہم نے دنیا کو زینت دی ہے، اور اس زینت میں انسان پڑھ کے گویا اللہ کے اعمال اور ذمہ داریاں جو اللہ نے اس پر عائد کی ان کی طرف نہیں آتا۔ وہ زینت کیا ہے؟ اس کا پھر ایک تو یہ کھول ہو گیا، اس کھول سے اگلا کھول ہے اس کا کہ جو اس کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے، یہ اس کا المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے۔ اور اس کی اگر پوری تفصیل دیکھنی ہو تو وہ آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ملے گی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں ہیں۔ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ 3 چیزیں اصل ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے اوپر جو چیزیں اٹریکٹ کر کے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں وہ آبا کی محبت، ابنا کی محبت، اخوان کی محبت، ازواج کی محبت، عشیرہ رشتہ داروں کی محبت، مال جو محنت سے کمائے گئے ان کی محبت، گھر جو سجائے گئے ان کی محبت، یہ وہ محبتیں ہیں۔ اور کاروبار جن کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے ان کی محبت یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور اللہ کی، رسول کی، جہاد کی محبت پس پش پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ڈسیپشن ہے، یہ آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے، یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے 8 کے مقابلے میں 3 محبتوں کا جو ذکر ہے نا، اس کو اقبال نے کتنی خوبی سے بیان کر دیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیرہ، یہ رشتہ و پیوند، اور اموال، تجارت، مساکن، مال و دولت دنیا، تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند کیا ہیں؟ یہ بتان وہم و گما، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ وہم کے بت ہیں جو آپ نے بنا لیے ہیں۔ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، تو ایک وہ بت ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جن میں لوگ پہلے بھولا کرتے تھے، ایک یہ بت ہیں کہ جن میں لوگ ہر دور میں بھول جاتے ہیں، ان کی بڑی اٹریکشن اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اب ذرا اس شعر کو بھی ذہن میں لائیں نا جو علامہ اقبال ہی نے یہ فلسفہ بھی بیان کیا ہے کہ خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر۔ انسان تو ایک پے کرے محسوس کی طرف جاتا ہے، یہ ان دیکھے خدا کو ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل حقیقت ان دیکھی ہے۔ اور ذرا سورہ بقرہ کی طرف اگر آپ ذہن منتقل آپ کا ہوا ہو، یؤمنون بالغیب، وہ کون ہیں کہ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان دیکھے حقائق کو مانتے ہیں، غیر سائنسی حقائق کو مانتے ہیں۔ یہ جو میں نے جملہ استعمال کیا اسے ذہن میں لے کے جائیں، یہ سائنٹیفک حقائق نہیں ہے، سائنٹیفک تو وہ ہے نا جو آپ کی حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، غیر سائنسی حقائق کو ماننے والے یؤمنون بالغیب، تو ان دیکھے خدا کو کوئی مانتا کیوں کر؟ بت پرستی کیوں تھی؟ وہ جو بت بنائے جاتے تھے، خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، ایک اس خدا کا تصور کرو، گیان کرو، دھیان کرو، اعتکاف کرو، اس خدا کا جو نظر ہی نہیں آتا،
اور ایک اس خدا کا تصور کرو جو سامنے موجود ہے. کس کا تصور آسان ہوگا؟ کس کے سامنے بیٹھ کر آپ کی توجہ مرتکز ہو جائے گی؟ کون سامنے ہوگا تو آپ بالکل جو ہے وہ پوری طرح ارتکاز توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ذہن فوکس کر سکیں گے. یہ جو پیکر محسوس ہے یہ بت اس لیے، وگرنہ آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کے آئے، جو معجزے دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ معجزے سے گزرنے کے بعد جو پہلا مطالبہ کرتے ہیں جیسا ان کا معبود ہے ہمارا بھی کوئی معبود ہو، تو اس معبود کی شکل تو انہیں اچھی نہیں لگی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کتنی توجہ سے اپنی توجہ مرتکز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کا کتنا مزہ آ رہا ہے. ایسے ہی ہمارا خدا بھی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں بھی مزہ آئے گا. اور وہ مزہ ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آ گیا نا، جب وہ کوہ طور پہ گئے، اللہ تو پردے کے پیچھے سے کلام کر رہا ہے، ذرا سامنے آنا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو دیکھنے کی خواہش ہے اور جو دیکھا بالا خدا ہے اس پر زیادہ توجہ مرتکز کی جا سکتی ہے. تو چونکہ وہ اندیکھا خدا نظر نہیں آتا، لیلا نظر آ جاتی ہے. جس کی سمجھ نہ ہو تو وہ جو محبت اس سے ہونی چاہیے وہ لیلا سے ہو جاتی ہے، لیلا کو مجنوں سے ہو جاتی ہے. اور کسی کی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، آبا ابنا اخوان ازواج عشیرہ، ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. وہ محبت جو اللہ کے لیے وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہے. یہ دوسرا سٹرکچر، یہ نیچرل سٹرکچر ہے کہ جس میں انسان جکڑا ہوا ہے. ایک یہ باڈی کا ہے، ایک یہ والا ہے، رشتہ و پیوند اور مال و دولت دنیا. اب جو ہمارا دور آیا ہے، آپ نے دیکھا یہ رشتے بھی کمزور پڑ گئے. اس دور میں آ کے خاندان کمزور پڑ گیا، قبیلے ختم ہو گئے، برادری بھی اب بس آخری سانسیں لے رہی ہے. یہ سارے سٹرکچر ٹوٹ گئے، بت ختم. بت تو اب یوں سمجھیے کہ آثار قدیمہ کی چیز ہوگی. اب ہندو بھی کوئی بہت ہی جاہل قسم کا ہندو ہوگا جو بتوں کی پوجا کرتا ہو. ماڈرن ہندو کی تو بتوں کو پوجے گا، ہر قسم کا بت ٹوٹ گیا. اب شیطان کی دکان جب خالی ہونے لگی تو اس نے نئے بت پالے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کیے روش لطف و ستم اور، تہذیب کی آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب ہم ویسے لڑتے رہتے ہیں کون شہید کون نہیں شہید. سب شہید، ہندو شہید، سکھ شہید، مسلمان شہید. وطن پہ جان دیے نا، معبود وہ ہے جس نے وطن پہ جان دی، شہید. بڑا مجھے دھچکا لگا تھا، بہت اچنبھا ہوا تھا جب پہلی دفعہ وہ 71 میں ریڈیو سنتے تھے تو وہ انڈیا بھی سن لیتے کبھی کبھی، تو وہ کہتے جناب اتنے ہندوستانی فوجی شہید. یہ کدھر سے شہید ہو گئے؟ بعد میں پتہ چلا وہ بھی شہید. تو بہرحال جو ہم شہید کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے. پھر آپ 1 مئی کو چھٹی مناتے ہیں، کس کی مناتے ہیں جی؟ شہدائے شکاگو. یہ کون سے شہید ہیں؟ یہ وہ مزدور جو اپنے حقوق کی خاطر مارے گئے، یہ شہید ہو گئے. پھر ایک جلیانوالہ باغ کے سکھ شہید، وہ جو انگریز نے جو ہے آرڈر کیا تھا فائر کا، اور جو سکھ مارے گئے تھے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے، تو وہ بھی شہید. تو یہ اصل میں اس نئے فلسفے کے تحت شہید ہیں. جب معبود وطن بن گیا اور معبود انسان بن گیا تو اب جس نے اپنے حقوق کی راہ میں جان دی وہ بھی شہید، اور جس نے اپنے وطن کے لیے جان دی وہ بھی شہید. قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اللہ، رسول، آخرت، اسلام، اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے محبوب پر جان لٹا دی، آپ شہید ہیں. تو یہ ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ اب سٹرکچر بن گئے. اب اس سے نیچے آئی ہیں سیاسی جماعتیں. تو شہدائے جمہوریت بھی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بابائے جمہوریت بھی ہوتے ہیں. ابھی تک شکر ہے کوئی امائے جمہوریت نہیں نکلی، وگرنہ یہ کہ بابائے جمہوریت تو نکل آئے. شہدائے جمہوریت بھی ہیں. کتنے ہیں ہمارے ہاں؟ مطلب بہت سارے ہیں. اب ذرا اس سے نیچے آئیں. ہر وہ ادارہ جو کسی، آج کا ہمارا جو دور ہے اداروں کا دور ہے. اب انفرادی طور پر کام کا کوئی دور رہا نہیں. آپ اکیلا چنا کیا باڑ پھوڑے گا، اور موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ ایک ادارہ بناتے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. وہ مقصد جب تک پیش نظر رہے تو تب تک وہ ادارہ آپ کا سبب ہے، ذریعہ ہے، مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے.
جب مقصد اوجل ہو جائے ادارہ خود مقصد بن جاتا ہے. جب ادارہ خود مقصد بن جاتا ہے تو یہ ایک بت ہے، یہ ایک بت ہے. اب آپ کا امتحان ہے، آپ اس بت کو توڑ سکتے ہو یا نہیں توڑ سکتے. یہ ایک نیا امتحان، ایک نئے دو رائے پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا. اچھا یہ بھی آپ کو اقبال کے یہیں ملے گا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. توڑ کے دکھاؤ. ایک بت تھا ابراہیم کے دور میں جو ابراہیم نے توڑ دیا، اپنا برادری کا بت. آج برادری رہی نہیں، اس کی جگہ نئی برادری بن گئی ہے، نیا سوشل کانٹریکٹ آ گیا ہے، آپ کی نئی سوشل افیلیشن ہو گئی ہے، لیکن وہ بت بن گئی ہے. اس کے ساتھ ایک مقصدیت تھی، مقصد فوت ہو گیا، اب بت ہے. اب توڑ کے دکھاؤ. آپ کا امتحان ہے، اس میں سرخرو ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو. لیکن یہ کہ بہرحال انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب یہاں احسن عمل ہے. اس بت کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے، خاص طور پر نمایاں مقام ہے. ایک سورہ عنکبوت ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ جو بت ہیں نا رکھے ہوئے وہاں پہ، ان کا معبد ہے اور ان کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی. حضرت ابراہیم نے منکشف کر دی تھی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا نا کہ وہ ان کو سمجھ تو آ گئی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جب ذرا تھوڑا سوچا تو انہیں لگا کہ اس کے بغیر تو ہماری نہ معیشت چل سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے، یہ معبد ہی ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ چلتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے پھر ان پر ایک جملہ کسا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. ان میں رکھا کچھ نہیں، تمہیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن تمہاری دنیا کی آپس کی محبت کا ذریعہ ہیں یہ بت. یہ جو تمہارے اندر جوڑ ہے، عصبیت ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے، یہ ان بتوں کے بدولت ہے. یہ ختم، تمہارے تعلقات کی بنیاد ختم. اب اگر آپ سورہ بقرہ کی طرف واپس جائیں تو وہاں جو تقطعت بہم الاسباب کے الفاظ آئے ہیں، وہ جو مشرک لوگ ہوں گے، کوئی لیڈر ہیں، کوئی فالوورز ہیں، وہاں ان کے آپس کے اسباب منقطع ہو جائیں گے. وہ کون سے اسباب ہیں؟ وہ یہ اسباب ہیں کہ جو آپس کے تعلق کے اسباب تھے وہ بت تھے، ان کا وجود ختم، آپس کے تعلقات ختم. وہ بت آج دنیا میں بھی آپ توڑ دیں، تعلق منقطع. من دیگرم تو دیگری ہو گیا. لہذا وہ دنیا کا آخر رشتہ داریاں بھی چلانی ہیں، کاروبار بھی کرنے ہیں. میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو جہاں تک میرے رابطے ہیں وہیں پہ کاروبار کروں گا نا. رابطے میرے اس بت کی بنیاد پر ہیں، تو اس کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا چلا لیا. تو بہرحال امتحان ہے. اب کوئی سرخرو ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، پاؤں میں گرتا ہے یا پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں توڑ پھوڑ دیتا ہے، یا یہ کہ ان کی قوم کی طرح ان کی پوجا پاٹ کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ ایک امتحان ہوگا. یہ بات ذرا تھوڑی سی بہت ہی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے، اس لیے میں نے پچھلی دفعہ اسٹرکچر کے حوالے سے بات کر دی تھی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، نیچے اتر کے سمجھانا پڑے گا، اس لیے میں نے آج کھول کے بات سامنے رکھ دی. تو یہ سمجھ لیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے. میں نے سورہ عنکبوت کا حوالہ دیا. دوسرا مقام ہے سورۃ النحل کا، اور اس میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ کیا کہ اللہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے. پس منظر میں بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم کی اولاد ہے. اور کون ہیں؟ جن میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی وہاں موجود نہ رہا ہو. کلما ہلک نبی خلفہ النبی. 1400 برس. انی فضلتکم علی العالمین. اب ان کا امتحان آ گیا، آخری نبی آ رہا ہے، اس کی خبریں ان کے پاس موجود ہیں، اس کی نشانیاں موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں، جگہ معلوم ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. امتحان کیا آ گیا؟ دنیا میں تعلق کی بنیاد نسل تھی، اس نسل میں سے نہیں آیا، دوسری نسل سے آ گیا. ابراہیم سے باہر نہیں ہے، ابراہیم ہی کے بیٹے کی اولاد ہے، اسماعیل کی. لیکن یہ کہ بہرحال کزن سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، امتحان میں ناکام ہوئے. اس کو سورۃ النحل میں بیان کیا. ایک امت دوسری امت سے بڑی نہ ہو جائے، وہ امت کی عصبیت، جماعت کی عصبیت، وہ رکاوٹ بن گئی.
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر ایمان لانے سے محروم رہ گئے۔ تو یہ دو مقامات آپ سامنے رکھیں۔ یہ ہے وہ دجل جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ فریب کہ جس میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یہ وہ وہمی و خیالی و گمانی تعلق ہیں کہ جن میں انسان الجھ کے رہ جاتا ہے۔ یہ وہ تعلقات ہیں جو آخرت میں منقطع ہو جائیں گے۔ فتقطعت بہم الاسباب، یہ اس دن نہیں کام آئے، اس دن جو اللہ سے تعلق تھا وہ قائم آئے گا۔ یہ ہے وہ اصل تزکیہ۔ آپ نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تیاری کر لی یا نہیں کر لی؟ محبوب چیزیں بھی اور مفاد والی چیزیں بھی۔ ابراہیم کا وہ امتحان بھی ہوا، محبوب چیز بیٹے کا امتحان بھی ہو گیا، تو اس کو آپ نے ذبح کیا، اپنی طرف سے تو کر دیا، وہ تو اللہ نے جس طرح بچا لیا سو بچا لیا۔ یہ ہے اصل میں وہ جو دجالیت جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں جو سورہ انعام کا آیات 112 جو میں نے پچھلی دفعہ جن کا ذکر کیا تھا، کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، آج ذرا میں نے اس پر تفصیل سے بھی بات کرنی ہے۔ اب اس کو جوڑ لیجئے سورہ کاف کے ساتھ میں رکوع کے ساتھ، کہ اصل جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ وہ جو دجل جس کا شکار ابلیس ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا، اللہ جیسے تو نے مجھے جس بنیاد پہ گمراہ کیا میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان کو فریب میں مبتلا کروں گا، میں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ڈیکوریٹ کروں گا، ان کے آگے پیچھے سب کو خوبصورت بنا کے انہیں دکھاؤں گا۔ وہ کیسے؟ وہ تھا جن۔ اب دیکھیے وہاں ذکر آ گیا جن میں سے تھا۔ اب سنیے اس مقام کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مقرر کر دیے عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، جنوں انسانوں میں سے جو شیاطین۔ اب ایک مسئلہ ایسا ہے جو میں چھیڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے، میں اس کو واضح کیے بغیر شاید آگے بڑھنا مشکل ہو جائے، کہ ایک شیاطین کا جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے تو سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی، انسانوں میں سے شیاطین کون ہے؟ یہ ایک خیال ہے۔ سورہ اگر بنی اسرائیل میں آپ اگر دیکھیں بڑی عجیب بات آئی ہے، وہاں جب شیطان کو اللہ نے چھٹی دی، فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ مِنْ صَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا انہیں بچلا لے، ورگلا لے، گمراہ کر لے، من استطاعت، جس جو ہے بھی تیرا بس چلتا ہے، اور جس طرح چاہے اپنی صوت سے، اپنی آواز سے۔ اب یہ شیطان کی آواز عام طور پہ کہا گیا جتنی بھی موسیقی کی آوازیں ہیں، موسیقی دیکھیے، موسیقی تو آپ جب ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں تو موسیقی تو اس کے اندر بھی ہے، ایک ملکوتی غنا ہے۔ جب بھی ردم میں بولتے ہیں تو اس میں موسیقی تو آ ہی جاتی ہے، ہم نعت بھی پڑھیں تو اس کے اندر موسیقی تو آ گئی۔ یہ خاص طور پہ جو بڑی پوزیسنگ آوازیں ہوتی ہیں، مطلب مجھے ایک گلوکار تھے ان کے بارے میں یہ پڑھنے کو ملا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا تھا، گاتے گانا تھے، ان کے گلے میں بھگوان بولتا تھا۔ آپ سوچیں نا کیا کون سا بھگوان بولتا ہو؟ شیطان بولتا ہو۔ موسیقی روح کی غذا ہے، روح کی غذا تو نہیں ہے، روح کی غذا تو قرآن ہے۔ یہ جو موسیقی ہے کہ جو قرآن کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے اور جسے روح کی غذا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور جسے کہا رہا ہے بھگوان بولتا ہے، یہ ہے جو اور دنیا میں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد زیادہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اس میں۔ ذرا آپ کو تجوید کے قواعد جب آ جاتے ہیں نا، پہلے ہو سکتا ہے آپ کو کم اٹریکشن ہو اس میں، اس کے بعد آپ کو زیادہ محسوس ہو، کیونکہ تھوڑی بہت موسیقی تو آپ نے سیکھ لی ہوتی ہے، کچھ فن آشنا آپ بھی ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں، بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِرَجَلِكَ اور بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، ان کے اوپر اپنے پیادے بھی لے آؤ اور اپنے سوار بھی لے آؤ۔ وہ یوں جیسے آج کل بری اور فضائی افواج ہوتی ہیں، تو شیطان کی بری فوج کون سی ہوئی؟ انسان۔ فضائی فوج کون سی ہوئی؟ جن۔
जिन्नात से भी हमला करो इनके ऊपर और इंसानों के जरिए से भी इनके ऊपर हमला करो। ये ध्यान में रखिएगा, इन दोनों इनका आपस में भी तो ताल्लुक होते हैं ना, दोनों फौजें आपस में भी तो एक लॉयजोन कायम करके आगे बढ़ती हैं, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ये दो फौजों का जिक्र आ गया। उसके बाद फरमाया हुआ शारिकुम फिल अमवाल वल औलाद, इनके साथ मुशारकत करो, पार्टनरशिप करो, इनके मालों में भी, इनकी औलादों में भी। मालों की पार्टनरशिप तो हमें फौरन समझ आ जाएगी, कौन सी है जी? जो हराम माल है उसमें शैतान की शराकत है, रिश्वत से कमाया, स्मगलिंग से कमाया, ब्लैक मनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, तो रब अल्लाह तो नहीं हो सकता ना उसका, वो तो पार्टनरशिप जिस रब की है वो उसका है, वो शैतान। सब हराम का माल, उसमें शैतान की पार्टनर, बेबरकती उसका सबसे बड़ा जो है वो अलामत है। जो शैतान का माल होगा उसमें बेबरकती होगी। औलाद में पार्टनरशिप का क्या मतलब? कभी सोचा? नहीं समझ आएगी जब तक ये ना देखें कि कुरान मजीद ने निकाह पे इतना जोर क्यों दिया है। औलाद ही पैदा करना मकसूद होती तो निकाह के बगैर भी पैदा हो जाती है, मगरिब में नहीं होती, हो जाती। वो तो क्लिंटन साहब ने फरमाया था कि फलानी सन तक हमारी अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल होगी जो बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक, बगैर किसी शादी के बंधन में जोड़ों ने बंदे बगैर जो पैदा किए होंगे उनकी अक्सरियत होगी। औलाद तो पैदा हो सकती है निकाह के बगैर में। ये कुरान ने निकाह पर इतना जोर क्यों दिया है? तो याद रखिए, निकाह के बाद जब मर्द और औरत मिलते हैं तो अल्लाह की प्रोटेक्शन में होते हैं, अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। फरिश्ते भी माजूल कर दिए जाते हैं उनके ऊपर से। वो किरामन कातिबीन जो लिखने वाले होते हैं वो भी उनके बिस्तर के करीब नहीं होते, वो बस अल्लाह ही जानता है। ये मियां बीवी का तहफ्फुज है। और जब बगैर इस तहफ्फुज के मिलते हैं, अब आपको मालूम है ना, शादीशुदा जो औरत होती है उसे मुहसना कहते हैं। मुहसना हिस्न में है, कले में है, हिफाजत में है। उसका जाहिर ये है कि आपने समझा कि जी खामद की हिफाजत में है, खानदान की हिफाजत में, ये जाहिर है। उसका बातिन समझे वो अल्लाह की हिफाजत में है। निकाह की इतनी बड़ी बरकत है। ये निकाह हटा दीजिए, अब अगर कोई मिलेगा बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक, उस पर वो हिफाजत नहीं है। हिफाजत नहीं है तो शैतान की पार्टनरशिप है, और उसमें फिर बेबरकती है। बेबरकती का क्या मतलब है? उसमें शकावत है, उसमें शरारत है, उसमें फसाद है, और ये जिन्नों का आसान अलाकार है, उन्हीं की प्रोडक्शन है। और अब अगर ये बात आपके इल्म में, इसको में अपील लगे, कभी कोई तहकीक करने वाला हो, रिसर्च का भी एक शौक होता है जिनको हो, तो दुनिया में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा फसाद मचाया है उनकी जरा हिस्ट्री मालूम करके देखिएगा, अक्सरियत इसी कैटेगरी के निकलेंगे। बड़ी खास बात। और अगर ये समझ में आए तो फिर क्लिंटन का दावा समझ में आएगा। वो किसको ये बता रहा है कि हमारी अक्सरियत ऐसे होनहार लोगों पर मुश्तमिल होगी? अल्लाह को नहीं, वो शैतान को बताया जा रहा है कि ये हमारा मुल्क तो अब सारा आप ही का होगा, आप फिक्र न करें। ये हैं जो फिर फसाद बर्पा करते हैं, ये हैं जो बर्बादियां लाते। इनके साथ फिर ये बर्री फौज है, इस बर्री फौज के साथ उस फजाई फौज का रास्ता होता है जिसको यहां बयान किया, अदुवन शयातीन अल जिन्न वल इंस। ये जिन्नो इंस के जो शैतान किस्म के होते हैं, इनका आपस में फिर कांटेक्ट होता है। यूखी बाज़ुहुम इला बाज़, इनमें से बाज अपने बाज की तरफ, यानी वो जो शयातीन जिन हैं वो शयातीन इंस की तरफ वही करते हैं, इल्का करते हैं, उनको वसवसा डालते हैं, उनकी तरफ अपना पैगाम भेजते हैं। ज़ुख्रुफल कौल गुरूरा, ज़ुख्रुफल कौल मैं पिछली दफा वज़ाहत कर चुका हूं, वो बात जो बड़ी अट्रैक्टिव हो, मुलम्मा की हुई हो, बड़ी लच्छेदार हो, बड़ी तवज्जो को खींच लेने वाली हो। इन यकूलू तस्मा ले कौलही, वो बात करें, आप उनकी बात को तवज्जो से सुनने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी जो है वो उनकी बात में कशिश हो, अट्रैक्शन हो, आपको खींच लें। जैसे आता है बाज जो है वो अशार ऐसे होते हैं उनमें जादू होता है, बाज बयान ऐसे होते हैं जादू असर होते हैं। तो वो मुस्बत तरफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मनफी तरफ भी इस्तेमाल होते हैं। लोगों ने अल्लाह के कलाम को भी जादू करार दिया, रसूल के कलाम को भी जादू करार दिया।
لیکن یہ کہ اللہ اور رسول کے پیغام سے ہٹ کر اگر کسی کا پیغام اتنا اٹریکٹیو ہو گیا تو اس کے پیچھے تو کوئی اثر ہو سکتا ہے. یوخی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. زخرف القول، ایک ملمہ کی ہوئی بات. غرور ہوتا دھوکہ ہے، ہوتا فراڈ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. اب اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں، ہمارے سامنے بہت سے ایسے اقوال ہیں جن کے ظاہری معنی اور ہوتے ہیں، باطنی معنی اور ہوتے ہیں. مثلا حقوق انسانی، کتنا اچھا لفظ ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں اور خاص طور پر جب آپ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل تک پہنچیں تو حقوق انسانی کا جو معنی چھن کے نکلے گا وہ پتہ کیا ہے؟ حقوق یہودی. 1000 مسلمان مارے جائیں، 1,00,000 مسلمان مارے جائیں، اقوام متحدہ کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں 2-4 یہودی مارے جائیں تو وہاں تھرتھلی مچ جائے. اس کا مطلب حقوق انسانی کا مطلب ہے حقوق یہودی. اقوام عالم بہت سی قومیں ہیں، لیکن یہ کہ باقی قوموں کا برکس نکل جائے، اقوام متحدہ کو کچھ نہیں ہوگا. کوئی خاص قومیں ہیں کہ جن کا اگر نقصان ہو جائے تو وہ حرکت میں آ جائے. اس کا مطلب اقوام عالم کی جب بات آئے گی، ان کے مفادات کی بات آئے گی، ہر قوم مراد نہیں ہے، کوئی خاص قومیں مراد ہیں. اسی میں وہ لفظ لے آئیے جو ہمارے ہاں بڑا معروف ہوا تھا، روشن خیالی. کتنا اچھا لفظ ہے، کتنا توجہ کو اپنی طرف کھینچ لینے. روشن خیالی، روشنی تو وہ ہے جو اللہ نے دی، رسول نے دی. یہاں روشن خیالی کا مطلب کیا ہے؟ جتنا آپ اللہ رسول کے باغی ہو جائیں اتنے روشن خیال ہیں. یہی ظلم جمہوریت کے ساتھ ہوا. دیکھیے یہ جسے سیاست کہتے ہیں، سیاست کام جو ہے انبیاء کا کام ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. ہمارے ہاں سیاست کیا ہوتی ہے؟ منافقت کا نام سیاست رکھ لیا ہے. صحافت کتنا اچھا، صحیفہ، صحف ابراہیم، اس سے بنی نا. یعنی جو کام انبیاء کیا کرتے تھے وہ صحافت ہے. آج صحافت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں لفافہ سے آپ صحافت، یہ وہ حقیقت جانے تو آپ کہیں گٹر صحافت. گٹر سے اتنی بدبو نہیں آئے گی جتنی کہ اس کے اندر سے آئے گی. وکالت، آپ ایک ایک لفظ کو اٹھا کے دیکھیں، کتنا خوبصورت لفظ، کتنا بہترین لفظ، لیکن یہ کہ جس مفہوم کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی جوہری نے تانبے کے اوپر سونا چڑھا. وہی دجل، وہی فریب، وہی فراڈ آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ان سارے نعروں کو بھی یہیں پہ شامل کر لیجئے. روٹی، کپڑا، مکان، آزادی، محب وطن، فلانا ٹگڑا، یہ ساری جو گپیں آپ سنتے ہیں یہ زخرف القول غرورہ کے حوالے کچھ نہیں. اب تھوڑی سی ایک طرف بات بھی سن لیں، یہ تو آپ کو اچھی لگی ہوگی. یہ اکثر و بیشتر جو اہل تصوف سے آپ سنتے ہیں وہ بھی یہی شے ہوتی. اے بندے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر لے اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اس جملے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے آپ کو؟ بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اٹریکٹیو جملہ ہے، بڑا بہترین جملہ ہے. تجزیہ کر کے دیکھیں کیا مطلب نکلے گا. تم سود کھاؤ وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. تم حرام خوریاں کرو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. تم فراڈ کرو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. تم پڑوسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. تم پڑوسی کی بیویاں کھیالو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. تم جو گھپلے کرو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. واٹ از دس؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، سینکڑوں نکل آئیں گے اس طرح کی. آپ سارے ملفوظات نکال کے دیکھ لیجئے، ایسا ہی کچھ نکلے گا. زخرف القول ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ 3 سلسلے ہمارے چلے ہیں، اور ان سے وہ حدیث ہے مروی کہ جس میں وہ فرماتے ہیں حضور سے نے مجھے بتایا، فرمایا حضور نے ان قریب ایک فتنہ ہوگا، ستکون فتنۃ، بڑا فتنہ ہوگا، بڑا تاریک فتنہ ہوگا. حضرت علی نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضور نے جواب دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. آپ ان تینوں سلاسل میں دیکھ لیں، اللہ کی کتاب کا گزر نہیں ہوگا. قوالیاں ہیں، اشعار ہیں عراقی کے اور فلانے کے، انہی پہ سارا جو ہے وہ کام چل رہا ہوگا. اللہ کی کتاب سے دوری ہوگی.
اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، من ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، جس نے اس کتاب کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے۔ تو بہرحال کبھی اس حدیث پر یہاں پہ شاید باہر وہ اس کا متن موجود بھی ہے، پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا اس حدیث میں کیا ہے۔ یہ زخرف القول غرورہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس کا جو پیچھے سارا سلسلہ، سارا جو باطنی سلسلہ ہے، وہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو نیلی آ جاتی ہے، کسی کو پیلی آ جاتی ہے، مختلف مرحلے ہوتے ہیں نا، تو ایک مرحلے پہ جا کے آپ کو یہ روشنی نظر آئے گی، پھر فلانی روشنی نظر آئے گی، تو وہ روشنی کا انعکاس کس کی طرف سے ہو رہا ہو آپ کو تو کوئی نہیں پتا۔ دیکھیے کتنے الفاظ میں اشتراک ہے۔ القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، القاء شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، الہام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وحی اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، وحی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، خواب اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ اصل میں تو کتاب اللہ ہے کہ جس پر پرکھ کر دیکھیں گے، اس کے بعد طے ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اب اس میں وہ اضافہ کر لیجئے، وہ جو ماسٹر پیس ہوتا ہے ادب کا، وہ جو شاعری کا، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، بلکہ یہاں پہ اب وہ ان انٹلیکچوئلس کو بھی شامل کر لیجئے اس جگہ پہ کہ جن کا کام ہوتا ہے آپ کی ضمیر کی خلش مٹانا۔ دیکھیے نا، آپ سے کوئی جرم ہو گیا، جب آپ سے جرم ہوا تو احساس جرم بھی ساتھی ہوگا۔ احساس جرم آپ نے جو جرم کر کے مزہ لیا تھا اس کا ستیہ ناش کر جاتا ہے۔ احساس گناہ آپ کے سارے مزے کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ تو کباب میں ہڈی کی طرح ہوتا ہے احساس گناہ۔ تو جب تک آپ کا وہ احساس جرم نہ ختم کیا جائے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اور آپ کے گناہ میں دوام نہیں پیدا ہوگا۔ احساس جرم آپ کو توبہ پر آمادہ کر دے گا۔ لہذا اب ان دانشوروں کا ذکر سنیے کہ جن کی طرف شیطان کی طرف سے زخرف القول غرور جو ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات اور آگئی جو پچھلی دفعہ بھی بعض حضرات کو شاید اس کی پوری سمجھ نہیں آئی کہ میں نے وہ بحث چھیڑی کیوں ہے، وہ جو تکوینی اللہ کا جو معاملہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ اس کا مطلب اللہ کی چاہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ پتہ ہے کیا دجل ہو جاتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی بھی ہے، شیطانوں کے سارے کاروبار پہ اللہ راضی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ یہ دھوکہ مشرکین کو بھی لگا کہ جب کہا یہ جاتا تھا کہ آپ خرچ کرو ناداروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، تو بعض مشرک جو اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے تھے انہوں نے اعتراض کیا، جن کو اللہ نہیں کھلا رہا ان کو ہم کھلائیں، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے۔ تو اصل میں یہ فرق ہے تکوین کا اور تشریح کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر محروم رکھا ہے، تشریحی طور پر حکم دیا کھلاؤ۔ یہ بیلنس اگر آپ نہیں جانتے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ یہ ہے اس بیلنس کو سمجھانے کے لیے قصہ موسیٰ و خضر بیان کیا گیا سورہ کہف میں۔ یہ تکوین ہے اللہ کی، بچہ قتل کر دو۔ موسیٰ جو شریعت کے لیے مکلف ہیں ان کا کام ہے خضر بھی غلط کام کرے اسے کہیں کیوں کیا ہے۔ امتحان ہے نا دنیا، اس چکر میں نہ پڑو کہ فرشتہ کام کر رہا ہے تو کرنے دو، نہ، میری ڈیوٹی ہے اس کو جو غلط ہو رہا ہے اسے غلط کہوں، فرشتہ بھی غلط کرے گا میں تو غلط کہوں گا اسے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ موسیٰ کے سارے واقعے میں یہی سبق ملتا ہے نا۔ چنانچہ وہ جو آخر میں ان کی جدائی ہوئی ہے، ایک رائے عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ خضر نے موسیٰ کو کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ایک رائے یہ ہے کہ تیسری دفعہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو یہ وہ تھے جنہوں نے جدائی اختیار کی تھی، ھذا فراق بینی و بینک، بس میں نے تیرے ساتھ اور نہیں رہنا، ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، میرا اور کام ہے۔ تو اللہ کی جو تکوینی حکومت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے جو تکوینی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلتے ہیں، اس پہ انسان اللہ کے کسی فیصلے پہ ناراض نہ ہو، لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہے، فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ ناراض ہو گیا تو پتہ ہی کیا ہوگا، ادھر ایک پتنی گور شاہی صاحب کوئی ہوتے ہیں، میرا تو اتنا تعارف نہیں ہے، تو وہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ نہ چاہتا تو کوئی حسین کو قتل کر سکتا تھا، اب وہ زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ انہوں نے کہا اللہ یہ سارا تو آپ حسین نو مروایا ہے، اور پھر جو یزید کو آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اللہ کو پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
ہے نا گمراہی کی بات ہے. ہم کہیں گے یزید نے غلط کیا, ہم کہیں گے ظلم ہوا, ہم حسین کو شہید مانیں گے, ان کی مظلومیت کا افسوس بھی کریں گے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے. یہ بیلنس ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کیا صحیح ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے اسے کہیں, اور جو ہو رہا ہے یہ آپ کے دل کے ایک درجے کی ہدایت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کو بالکل نیچے آ کے اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ ایک قصے میں بڑی خوبی سے بیان کر دیا گیا کہ کوئی صاحب جا رہے تھے, مجذوب تھے, وہ کہتے جو او کرے سو ہو, جو او کرے سو ہو. کسی نے پیچھے سے پتھر مارا, سر پھٹ گیا, مڑ کے دیکھا, اس نے کہا ادھر کیا دیکھتے ہو, جو او کرے سو ہو. تو انہوں نے کہا نہیں ویسے میں دیکھ رہا تھا, وہ تو اللہ نہ چاہتا تو میرا سر نہ پھٹتا, یہ نشانہ خطاب بھی ہو سکتا تھا. تو مسئلہ یہ میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا. میں اس سے اگلی بات بھی کہتا ہوں, بات یہی نہیں رکے گی, اس سے اگلی بات بھی ہے, جس کا منہ کالا ہوا اس کو پکڑ کر قصاصاً اس کا سر بھی پھاڑا جائے گا. لیکن جو میرا پھٹا وہ تو اللہ کی مرضی سے, اس کو اللہ نہ چاہتا تو نہ پھٹتا. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ لیولز ہیں, ان کو اگر آپ نہ سمجھیں تو یہاں بھی بڑی غلطی لگ جاتی. اور آج کے دور میں شیطان نے بڑی غلطی بہت سے لوگوں کو لگائی ہے. یہ جو پرویز مشرف صاحب سارا کچھ کرتے تھے تو ان کا ذہن کیا تھا, اللہ نے مجھے پاکستان میں یہ اختیار دے دیا, میرا ذہن یہ ہے جو میں کر رہا ہوں, اس لیے اللہ نے گویا مجھے یہ کرنے کی اجازت سرٹیفکیٹ دے دی. ایسے ہی کچھ اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے. مجھے ایک عہدہ اللہ نے دے دیا, جو بھی دے دیا. کسی چھوٹے جہاز کی کپتانی دے دی مجھے. اب میرے ذہن میں کچھ پہلے سے ہی خناس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ کپتانی مجھے اس لیے دی کہ میں اس جہاز کو بمبئی لے جاؤں, کیونکہ مجھے بمبئی جانے کا بڑا شوق تھا, پہلے ہی سے تھا. بمبئی میں بہت کچھ ہے, تو میں پہلے ہی سے بمبئی جانا چاہتا تھا. اب جہاز کی کپتانی حادثاتی طور پر اللہ نے مجھے دے دی, تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اس لیے دی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ جہاز بمبئی لے جاؤں, حالانکہ جہاز کے سارے مسافر گوادر جانا چاہ رہے تھے. تو بہرحال ڈسپشن ہے. یہ پرویز مشرف کو بھی لائق ہو گئی, اور بھی لوگوں کو لائق ہو سکتی ہے, ہر اس آدمی کو لائق ہو سکتی ہے جس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہو. لیکن اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال ہر جگہ کے اپنے کوئی جو ظروف و احوال ہوتے ہیں جس میں رہ کے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, وگرنہ یہ کہ یہ آپ کے ذہن کے لیے اللہ نے یہ چیز آپ کو نہیں دی تھی. تو اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے, فضر ہوں تو انہیں چھوڑو, یہ جس بھی مغالطے میں مبتلا ہو گئے اب اسے میں پڑے رہنے دو. وما یفترون, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی انہیں کرنے دو. یہ ان کا فنکشن ہے, یہ اللہ کی تکوین کی سطح کی بات ہے. اب ذرا آج کی دنیا میں ذرا اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں. یہ جو آج ہماری دنیا ہے اس میں یہ ساری چکاجون کتنی بڑھ چکی ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. دجل ہے سارا فریب ہے, یہ ساری تہذیب فریب ہے, دجل ہے, لیکن اٹریکٹیو ہے. اور ذرا دیکھیے آج انسان کتنا مجبور محض ہے. گلوب, حکومت امریکہ کی, ورلڈ آرڈر, اقوام متحدہ, اس کے مختلف پروگرام, اس کا جو سوشل انجینئرنگ پروگرام, ٹرپ کا ادارہ, تجارت کے ذریعے سے سب کو جو ہے وہ قابو کرنا, یہ مصنوعی بیج بنا کے آہستہ آہستہ زمینوں کو بھی ان پر بھی قبضہ کر لینا, جاگیردار موجود نہ بھی ہو جہاں سے آپ نے بیج خریدنے ہیں, آخر انہوں نے تو پہلے ہی سے ساری آپ کی کمائی وصول کر لینی ہے. اس مجبور دنیا میں اللہ نے یہ سارے اختیارات دجل کو اور فریب کو یا دجالوں کو حوالے کر دیے ہیں. یہ دجالوں سے بھی ذہن میں رکھیے, حدیث میں یہ آیا ہے ایک دجال نہیں ہوگا, 30 دجال ہوں گے, 30 دجالون. اور وہ جو بڑا دجال آئے گا اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی آئیں گے. اس دور میں بڑے شیاطین آزاد ہو جائیں گے. تو یہ جو بعض ایک دوسرے کی طرف وہی کر رہے ہوں گے تو پہلے دور میں بھی ہوتے رہے. اس دجال کے آنے سے بالکل ماقبل یہ وہی بہت زیادہ ہو جائے گی. نئے نئے فلسفے, نئے نئے چیزیں, نئے نئے جو ہے وہ ادب اور کیا کیا ہوگا, لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا. یہ سب اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. اللہ نے چاہا یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آج آپ کا امتحان اتنا ہی سخت ہو گیا. اس دنیا میں کون ہے جو میرا نام لیتا ہے؟ ان مشکل حالات میں کون ہے جو میرے لیے اجنبی بنتا ہے؟
اس گلوبل ولیج میں وہ کون ہے جو آئسولیشن برداشت کرنے کے لیے تھے؟ میرے لیے ہے، باقی ساری دنیا سے کٹ گیا ہے. یہ امتحان ہے اور آسان نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہے. اور یہاں پہ وہ حدیث رکھیں، ایک وقت آئے گا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑے. اس کے بعد جو بات ہے اس کو سمجھیں، بہت ہی اہم ہے. اب میرا دل ہے دنیا میں لٹکا ہوا ہے یہ خیرہ کرنے والی کی طرف، ادھر مجھے دین کھینچ رہا ہے. لبرل آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جو آگے مسئلہ آ رہا ہے نا، یہ لبرل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس بندے کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی تھوڑا بہت ایمان کی رمق ہے. اب ایک طرف چلے نماز روزے کا مسئلہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن عبادت وہ پوری، اس کے اعتبار سے تو بڑا کلیش ہے، بہت رفٹ ہے، بڑی فرکشن ہے. اب کیا کریں؟ دل یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس چیز کے لیے کوئی جواز آ جائے. تو وہ جو زخرف القول غرور والے ہیں نا، وہ آپ کے لیے جواز گڑیں گے. سنیں الفاظ کہ اللہ نہ چاہتا تو ان کو موقع نہ دیتا. اللہ نے کیوں موقع دیا؟ یہ جو جن وحی کر کے اپنے دانشور دوستوں کے ذریعے سے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا ہی کی محبت میں گم ہیں، ان کے دل مائل ہو جائیں ان لوگوں کی طرف. الیہ، وہ جو زخرف القول وحی کیا گیا تھا اور جو پیش کیا گیا آپ کے سامنے، اس فلسفے کی طرف، اس لفظ کی طرف، ان ملفوظات کی طرف، ان خیالات کی طرف، ان نعروں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی بھی ہو جائیں. اب وہ احساس گناہ کے ساتھ جوڑیں. آپ نے جرم کیا، آپ کے اندر احساس گناہ ہے. راضی کب ہوں گے؟ جب آپ عذر گناہ تراش لیں گے، جب آپ گناہ کو ریشنلائز کر لیں گے، جب آپ اس کا کوئی ہیلا نکال لیں گے. ایک آدمی نے جو ہے وہ طلاق دے دی بیوی کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی بھی دی جائیں تو یہ طلاق ہو گئی. اب اگر وہ کسی کو بتاتا نہیں تو اس کے اندر ایک احساس گناہ تو رہے گا نا. لیکن یہ کہ اس نے بتایا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں، یہ ایک مجلس کی 3 جو ہے وہ 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، اس کے اندر احساس گناہ ختم ہو جائے گا. یہ میں نے وہ مثال دی جو ہمارے ہاں مختلف ہی ہے. آپ کو معلوم ہے حنفیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہو گئی طلاق. آپ اہل حدیث حضرات کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں ہوئی. تو کئی حنفی اس معاملے میں اہل حدیث ہو جاتے ہیں. ویسے وہ حنفی ہوتے ہیں. نماز آپ اہل حدیث طریقے سے پڑھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو مارنے کے لیے دوڑیں، لیکن بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ فوری جو ہے اہل حدیث ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ حنفی ہیں، اصل میں وہ ضرورت مند ہیں. جہاں سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہاں سے وہ پوری کر لیں گے. اب ذرا آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا چاہتے تھے. وہاں کے جو بھی دانشور تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے، اللہ نے پکڑنے سے منع کیا. تو پانی میں رہیں، البتہ لا کے ہم انہیں یہاں پہ قید کر دیتے ہیں، ڈھیلا کر لیا، اتوار کو پکڑ لیں گے. اب اگر کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کہیں یار یہ تم نے ساری روح ختم کر دی ہے اس کی، وہ کہیں گے نہیں دیکھا آپ ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہماری سارا جو ہے وہ جیب میں تلاشیاں لے لیں، ہم نے تو کوئی مچھلی نہیں پکڑی، وہ ادھر ہی پانی میں ہے. لیکن دن تو سارا ضائع کر دیا. اب آپ سوچئے یہ بات کہ جس کے سامنے جس کی اب ضرورت ہے مچھلیاں پکڑنا، اس کا وہ کس فلسفے کی طرف جائے گا، کس دعوت کی طرف جائے گا؟ جو اسے کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے دن تم کوئی کام نہیں کر سکتے، اس مولوی کی بات سنے گا، یا جس نے اسے نالیاں نکال کر گڑھوں میں لا کے مچھلیاں جمع کرنے کا طریقہ سکھا دیا اس کی بات سنے گا؟ آج مچھلیاں پکڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، البتہ گھر لینے کی ضرورت تو ہے نا، اور کار لینے کی ضرورت بھی ہے. اب میں لاکھ بتاؤں کہ یہ اسلامی بینکنگ کیا سے کیا ہے، بتاتا رہا کروں نا. اب جس کی ضرورت ہے گاڑی لینا وہ بیچارہ تو اسلامی بینکنگ کرے گا، اس کو تو مچھلی پکڑنے کا طریقہ جو بتا دیا گیا وہ بولے یرضاؤ ہو، تاکہ اس پہ راضی ہو جائیں، وہ کہیں ہاں یس یہ ہیں اصل میں جو صحیح سمجھے ہیں بات کو. تو اس سے پھر
پوری دنیا میں مشہوری بھی ہوتی ہے، چلتا بھی ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، دانشوری بھی بگاڑی جاتی ہے، فلسفے بھی چلتے ہیں سارے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ کرتے چلے جائیں جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. کوئی روک رکاوٹ نہ رہے، کوئی ضمیر کا بوجھ نہ رہے، کوئی دل بوجھل نہ رہے، کوئی احساس گناہ نہ رہے، بکٹٹ کیے جائیں جو کہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے مقابل ایک اور خدائی ہے در حقیقت، ایک نیا نظام ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما، میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی اور اتھارٹی کو مقرر کر دوں، مان لوں اس کی اتھارٹی تسلیم کر لوں، شیطان کی یا کسی ایسی چیز کی کہ جو اپنے اصل سے ہٹ گیا ہے، جس کے اوپر اب دجل آ گیا ہے، جو فریب ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مجھے منزل گوادر تک لے کے جائے گا، لے کے تو وہ بمبئی جا رہا ہے. ایسی کی طرح میں تمہاری رہنمائی کروں. وہ اب دیکھیے اس سب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے، تفصیل کرتی ہے ہر شے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک دجل آ گیا ہے. پتہ ہے کیا دجل آ گیا ہے؟ اس کو اگر آپ روایت ہی کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے نا، ہنس کے رہ جائیں. حقیقت یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. آپ سوچئے جب بدو پڑھتا تھا تو بدو کے سامنے یہ سارے فنون تھے جو آج آپ کے سامنے ہیں؟ براہ راست پڑھتا تھا. کبھی پڑھ کے دیکھو، یہ آپ کی بھی فرقان بن جائے گی، جتنی بھی کنفیوژن ہے نا اس سے نکال دے گی. یہ نور ہے نا، نور جب آتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. یہ جتنی کنفیوژن ہے اس کو سب کو ختم کر دیتا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ اللہ نے ہوتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ تو اس کا کام ہی ہے حق و باطل میں فرق کر دینا. آپ اس اصل کو تو پڑھ کر دیکھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معیار بنا کر اسے پڑھیں. آپ کے سامنے ایک نئی دنیا ہے. اچھا، یہ بھی جو نئی دنیا آئے گی اس کی حقیقت بھی اقبال کے آئیں آپ کو ملے گی. جذبہ قرآن زیغ می روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر کامل نہ دیدم جذبہ ذکر. وہ جو پہلا شعر ہے اس میں کیا عظیم بات کی ہے. کتنا دانا آدمی ہو، کتنا سیانہ ہو، کتنا عقل مند ہو، تو جیسے قرآن کے بغیر شیر بھی لومڑ ہے. یعنی عیار اور مکار ہوگا، باتوں کا بڑا تیز من باتوں سے موہ لے لے گا، وہی زخرف القول غروری ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ قرآن نہیں، یہی کچھ ہوگا، فریب ہی ہوگا. اس کی ساری عقل مندی فریب ہی کے کام میں لگے گی. عقل عیار ہے، سو بیس بدل دیتی ہے. اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن مجید جو انسان کا تزکیہ کرتا ہے نا، شفاء لما فی الصدور ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں. شخصیت کا بت، انانیت کا بت، یہ رشتہ داریوں کا بت، یہ مال و دولت دنیا کا بت، یہ جو بھی اسٹرکچر ہے آپ کے گرد، جو خول آپ کے اوپر چڑھایا گیا ہے، وہ اسٹرکچر کا بڑا پیارا لفظ ہے، اس خول کے ساتھ جڑتا ہے جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ہم لے آئے نا تمہیں فرادا مجرد کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ تم کو ہم نے خول چڑھا دیے تھے وہ تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو. جو تمہارا سٹرکچر تھا وہ آج ٹوٹ گیا. جو بھی تھا، پیر پرستی کا تھا، مادہ پرستی کا تھا، فقیر پرستی کا تھا، جماعت پرستی کا تھا، وطن پرستی کا تھا، بت پرستی کا تھا، سب ٹوٹ گیا. شخصیت پرستی کا تھا، ٹوٹ گیا. آج اکیلے آ گئے، مجرد آ گئے. تو یہ ہے در حقیقت وہ کتاب جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی. والذی آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب اس سے پہلے دی، وہ حقیقی
جو ایمان رکھنے والے ہیں اس کتاب پر، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اے مسلمانوں، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اس قرآن کی آیات بینات کے بارے میں، اس کے بیان شدہ حقائق کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، کوئی شیطان وسوسہ اندازی کر کے تمہیں مشکوک نہ کر دے۔ اب یہ دیکھیے اس کو پھر واپس لے کے جائیں کدھر؟ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان القاء کرتا ہے، نئے معنی ڈال دیتا ہے، اصلی ہٹا دیتا ہے، وہ جو پچھلی دفعہ جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اب ایک اور آپ کے سامنے زجر رکھوں، سورہ اعراف میں، کیونکہ یہ سورہ انعام کی آیات تھی تو سورہ اعراف میں جو ہے شیطان نے ذرا تفصیل سے اللہ سے ذکر کیا تھا کہ میں کدھر کدھر سے اس پر حملہ کروں گا۔ اس میں ایک چیز تھی کہ میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اس کا مطلب بڑا آسان، بائیں سے آؤں گا، برائیوں سے آؤں گا، یعنی برائیوں کو ڈیکوریٹ کر کے لاؤں گا، شوگر کوٹڈ کر کے، مزین کر کے لاؤں، اچھا بنا کے لاؤں گا، خوبصورت الفاظ کا جامہ اوڑھاؤں گا ان کو، برائی کا نام روشن خیالی رکھوں گا۔ دائیں طرف سے آؤں گا کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے رستے آؤں گا، نیک بناؤں گا، لیکن ٹارگٹ سے ہٹا دوں گا۔ یہ میں صرف کوئی اپنی ذہنی اختراع نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے کہ جن کے اعمال دیکھ کر تمہیں اپنے عمل حقیر معلوم ہوں گے۔ ان کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے، نیک اعمال اتنے اچھے ہوں گے، تمہیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے، مگر وہ دین سے یوں نکلے ہوئے ہوں گے جیسے نشانے سے تیر نکلا ہوا ہو۔ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، اکثر و منافقی امتی قراءھا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قرآن پڑھنے والوں کی ہوگی۔ یہ نیک عمل کیسے فریب بن جاتا ہے؟ آپ چیک کر کے دیکھیے، جس کو کوئی آخرت کا تھوڑا بہت ایمان ہونا، جس کا نہ ہو اس کا معاملہ الگ ہے، جس کا تھوڑا بہت ہو۔ اب مارکیٹ میں اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو مارکیٹ کے اپنے اصول ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ وہ دو نمبریاں بھی کرے گا، ملاوٹیں بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ اب اس کے اندر ایک خدش بھی ہے، تو پتہ ہے کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بھی مارکیٹ میں 2 نمبر، ملاوٹ بھی، چوری بھی، ٹیکس چوری بھی، سب کچھ، اور مسجد میں چندہ دینے میں بھی سب سے آگے، قالین لا کے وہ بچھائے گا، ایئر کنڈیشن وہ لگائے گا۔ تو اس کا یہ صدقہ خیرات اس کے لیے ڈسیپشن ہے، وہ سمجھتا ہے یہ صدقہ خیرات مجھے آخرت میں بچا لے گا۔ یہ ایک مثال دی، ایک اور سنیے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، جب سب ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھتا ہے۔ اب اس کی مجبوری ہے، اسے تھوڑا بہت دن کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، کاروباری مسئلہ ہے، وکالت کے تقاضے ہیں، آخر عدالت میں کچھ اونچ نیچ نہ کریں تو کیسے کام چلے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، جب یہ سچے سارے سوئے ہوتے ہیں تو میں اس وقت کھڑے ہو کے رات کو عبادت بھی تو کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے اس کی یہ تہجد گزاری اس کے لیے ڈسیپشن ہے یا نہیں؟ اسے استدراج کہتے ہیں، جو نا ایک انسان کو کسی نیکی پہ لگا دیا، وہ سمجھے یہ نیکی میرا بیڑا پار کر دے گی، وہ اس کا پھندا ہوتا ہے، ان نہ قیدی متین، یہ میری چال ہوتی ہے اس کے لیے۔ 3 مثالیں قرآن مجید میں اس کی دی گئی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوئی ہوں گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو بڑے بڑے اعمال ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ اب اس میں انداز ایسے نا قدم بڑھائیں گے جیسے کک ماری جاتی ہے کسی شے کو، فٹ بال کو، اس طرح ان کے اعمال کو، پہاڑوں جیسے اعمال کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح سورہ نور میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، وہ لوگ کہ جو حقیقت میں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے وہ عمل نہیں کر، اللہ کے لیے کریں تو پھر دین کامل کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر رہے تھے، اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں تھا، ان کا نفس اتھارٹی تھا،
غیر اللہ تھا کہ جس کے پاس اتھارٹی تھی، اللہ کے 10 احکام اس نے منظور کر دیے، اس نے ان پر عمل کر دیا۔ 2 کے بارے میں اس نے کہا نہیں یہ بہت مشکل ہیں، گراں ہیں، مجھ پر بھاری ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، ان پر عمل کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو وہ لوگ، ان کے اعمال جو بڑے بڑے اعمال ہوں گے، بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، بڑے بڑے عبادتیں ہوں گی، وہ ان کے لیے سراب ثابت ہوں گے۔ جیسے پیاسے کو میدان میں سراب نظر آتا ہے صحرا میں، وہ پانی نہیں ہوتا، یہ اعمال انہیں نظر آ رہے ہیں کہ آخرت میں کام آئیں گے، کام بالکل نہیں آئیں گے۔ میں نے اکثر و بیشتر عبادت کے زوم میں مبتلا لوگوں کو حق کو زیادہ جھٹلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے پاس ایک ہے، ہمارے پاس تو، ہم تو ایسے نیک لوگ ہیں، ان کے سامنے حق پیش کریں بڑے آرام سے جھٹلا دیں گے، نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو تہجد کی توفیق میسر ہے، ہمیں تو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق میسر ہے۔ تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے، جو ہمارے لیے بن جاتے ہیں فریب، پھندے، جن میں ہم الجھ کر اپنی آخرت کی منزل کھوٹی کر دیتے ہیں۔ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ علمی نظری طور پر یہ سارے بت توڑ کر رضائے رب پہ راضی رہتے ہوئے جو تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہما جہد ہما وجوہ اللہ کے ان احکامات کی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، عبادت نام اس کا ہے۔ اور جو چیز ہمیں اس عبادت سے، اس فرما برداری سے روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے، در حقیقت وہ شے ہے جس نے ہمیں دجل میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہے جو قرآن مجید دجالیت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، جس سے چوکنا رکھ جائے۔ اچھا، اس میں پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن جو ہمیں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، چھوڑنا کہ بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہنا ہے، امتحان ہے نا، اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، یہاں آپ کو باشعور مخلوق بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نکل کے جنگل چلے جاؤ تو یہ کوئی نیکی کا کام ہوگا، نہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا، آپ کی نیکی نہیں شمار ہوگی۔ نیکی تب بنے گی جب مخالف سمت سے آپ کو کھینچا جا رہا ہو، آپ اس طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھیں، تب نیکی بنے گی۔ دوسری شے ہی ختم، آپ کی نفسانی خواہشات ہی آپ نے کچل کے رکھ دی، ختم کر دی، اب نیکی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے شادی ہی نہیں کی تو اب کون سا آپ نے تیر مار دیا؟ آپ نے اپنی ہر خواہش جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی، کچل دی، اب اس کے بعد آپ کی نیکی کس کھاتے میں لکھی جائے؟ فرشتوں کی نیکیاں تو نہیں لکھی جاتی، ان کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ آپ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، اس دنیا میں رہو، لیکن اس کا استعمال اس طرح کرو جیسے کہ اللہ نے بتایا، اور اس کے بارے میں نقطہ نظر وہ رکھو، آ گیا خیر ہے، چھن گیا پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو قرآن مجید ہمارے سامنے آشکارا کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے، سامنے لاتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جب آگے بڑھیں گے تو پھر احادیث نبویہ جو خاص طور پہ شخص دجال کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، اس میں اصل میں اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو شخص دجال ہے اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، لیکن بہت سی احادیث وہ ہیں جو جب یہ دنیا اس طرح کا دجالہ کا روپ اختیار کر لے گی جیسے کہ آج اس کا ہے، تو کچھ احادیث وہ ہیں جو اس سے متعلق ہیں، اس وجہ سے بہت ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، جیسے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہو جائیں، تو پھر ان احادیث کو صحیح جگہ پہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست سے جو ہے ہم ان کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔